إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا للذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربکم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے جو دین، جو شریعت اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نازل فرمائی، بھیجا، اللہ رب العالمین نے اس میں جو احکامات، جو ضوابط، جو قوانین بیان فرمائے، ایک آدمی اگر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے ہوئے ان اصولوں اور ضابطوں کو، تو جس میدان سے اس کا تعلق ہو اس میدان میں وہ انتہائی کامیاب شخص ہو، انتہائی کامیاب شخص۔ اللہ رب العالمین نے ایسا جامع دین دیا کہ زندگی کا کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں، کوئی ایک مرحلہ ایسا نہیں جہاں مکمل واضح رہنمائی موجود نہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، بہترین شخص بننا چاہتا ہے، تو قرآن کی تعلیمات، شریعت کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ ہمارے یہاں آج کل تو ایک فیشن چلا ہوا ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام، لاکھوں روپئے کی فیس رکھ کے لوگ اس قسم کے پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں تربیت کی جاتی ہے کہ آدمی کو گفتگو کیسے کرنا ہے، وقت کو کیسے پاس کرنا ہے، بڑے اور چھوٹوں سے اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کس موقع پر اس کا اقدام کیا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل فرمائی، اتاری، شخصیت کی مکمل تعریف، شخصیت کی مکمل رہبری، شخصیت کی مکمل تکمیل اگر آدمی کرنا چاہے تو اس میں موجود ہے۔ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اپنے نہیں، غیروں کے درمیان بھی بے مثال شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے دریافت کیا، پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ کی جو زندگی تھی، آپ کے جو اعمال تھے قرآنی تعلیمات کے مطابق تھے۔ اور دنیا کے سب سے کامیاب انسان، سب سے مکمل تاریخ کی شخصیت، یعنی اگر صرف آپ کی شخصیت کے اوپر غیر مسلمین کے تبصرے بیان کیے جائیں تو اس کے لیے کئی تقریریں ناکافی ہیں۔ لوگوں نے جلدوں میں ان کے اقوال کو نقل کیا ہے، جلدوں میں۔ بڑا مشہور ہے کہ دنیا کے 100 بڑی شخصیات نامی جو کتاب مائیکل ہارٹ کی ہے، اس میں پہلا نمبر دینے کی وجہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں جب میں نے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا تو آپ کو کمپلیٹ پایا، اور آپ
واحد ذات ہیں کہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، اگر رہبری، رہنمائی، اسوہ اور نمونہ، آئیڈیل بنانا چاہے تو صرف وہ آپ کی ذات تاریخ میں جس کو وہ آئیڈیل بنائے، ورنہ ہر شخص کی زندگی میں ایک میدان میں تو کامیابیاں ہیں، کامرانی ہے، لیکن دوسرے میدان میں بعض تو زیرو ہے۔ اکثر کی یہی صورتحال ہے، نجی زندگی میں، تجارتی زندگی میں، معاملات کی زندگی میں، عدالت کی زندگی میں، میدان جنگوں کی زندگی میں، سیاست کی زندگی میں، داخلی امور اور خارجی امور کی زندگی میں، تعلیم و تعلم کی زندگی میں، مصلح کی حیثیت سے مختلف زاویہ جو زندگی کے ہیں، واحد ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بالکل کامل ہے، اور اس کا ایک جواب کہ آپ کی زندگی قرآن تھی۔ کامل ذات، مکمل تکمیل کی شخصیت، مکمل شخصیت کی تکمیل، اللہ کے نازل کردہ شریعت۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر آدمی کامیابی اور کامرانی کے مختلف پیمانے طے کرتا ہے کہ یہ ان امور کو اگر میں ادا کروں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں کہا کامیابی اصل میں کیا ہے یہ دیکھو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ شخص ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی جس کے اعمال ایسے رہے کہ عذاب سے وہ بچ جائے اور نیکیاں ایسی رہی کہ اللہ رب العالمین خوش ہو کر کے، اللہ رب العالمین راضی ہو کر کے اس کو جنت عطا فرمائے۔ حقیقی کامیابی، ٹارگیٹ دیا دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا اللہ رب العالمین نے کہ ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے ہر کام میں اللہ کے عذاب کی وعید والے عمل سے اپنے آپ کو روکنا، اور ہر کام میں اللہ کے انعام اور بشارت والے عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک پورا فارمولہ 2 جملے میں اللہ رب العالمین نے انسان کو دے دیا۔ اب وہ گفتگو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا جھوٹ نہ بولو، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر۔ وہ اپنے آپ کو ملعون نہ بنائے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے میں سچوں کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ رب العالمین جس کے ساتھ ہے وہ اپنے عمل کو، اپنی گفتگو کو ویسے کر دے۔ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا، تجارت کو حلال قرار دیا۔ سود سے اپنے آپ کو بچائے، تجارت کرے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے اپنے آپ کو روک لے ہوئے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرے۔ زندگی کے ہر شعبے اور ہر مرحلے میں اس کا ٹارگیٹ جہنم سے بچنا، نافرمانی والے اعمال سے اپنے آپ کو روکنا، اور جنت میں لے جانے والے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جتنے اعمال تم دنیا کے اندر جو کچھ کرو گے سب اللہ کا قیامت کو روز لے آئے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور جو دنیا کی زندگی ہے محض کھیل تماشا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انتہائی محدود عمر ہے، یہ آزمائش دارالامتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت جو اللہ نے دی ہے ہمیں آزمائے کہ ہم میں کون نیک اور اچھے عمل کرتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی جو آیتیں تلاوت کی، ویسے تو اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر مختلف اعمال و افعال کو بیان فرمایا ہے کہ ان اعمال کو کرنے والوں کو اللہ کامیاب کرے گا، انہیں اللہ رب العالمین جنت دے گا۔ اور قرآن کی تعلیم اور قرآن کو پڑھنا، مفسرین نے لکھا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت حق تلاوت کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو پڑھیں، پہلی چیز اس کے اوپر عمل کریں، دوسری چیز خاص طور سے تلاوت کلام، شریعت کی تعلیمات اس لیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ ایک آدمی جب کلام الہی کی تلاوت کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کر کے جب کرتا ہے کہ میرے رب نے آسمان سے مجھ کو زندگی گزارنے کا ضابطہ، کامیاب زندگی کے اصول اس کتاب میں دیا ہے، اور ان اعمال اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے تلاوت حق تلاوت کے ساتھ کری، جو کئی چیزیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ اس لیے جب قرآن کریم کا آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کو پڑھے، تو اس میں جن اعمال و افعال کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالے،
اپنی زندگی میں اس عمل کو ڈھالے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں مجلس جو تلاوت کی ہے کامیاب لوگوں کی کچھ صفتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کون لوگ ہیں؟ صفتیں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ تنگی اور آسانی میں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا بڑی اہم چیز ہے۔ آدمی کو سب سے زیادہ محبت مال سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو دوسرے کی تمنا کرے، قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے، اور شریعت میں اس کی ممانعت بھی نہیں ہے کہ آدمی ترقی کے لیے کسی چیز سے رکے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احرص علی ما ینفعک، اپنے فائدے کے لیے حریص بنو، بس جائز طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس مال کو جب ہم حاصل کریں تو اس کو ہم کہاں خرچ کریں وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ مفید ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اہل ایمان کی صفتیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو کشادگی اور تنگی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ بہت زیادہ مال بھی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ہیں، اپنے تمام شوق تمام تمناؤں کو پوری کرنا یہ ان کا ٹارگٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ دنیا میں بہت کچھ بنا لیا، آخرت کے لیے کیا تعمیر کیا، کیا بنایا؟ اللہ کے راستے میں کشادگی اور تنگی دونوں میں خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آئے ان کے ہاتھ بالکل کھلے ہوتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں کہ کیسے وہ عمل کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لاؤ جیسا یہ ایمان لائے۔ کیا تھا ان کا معاملہ؟ ان کے بھی رشتہ و پیوند تھے، ان کے بھی تعلقات تھے، ان کی بھی ضرورتیں تھیں، ان کے بھی خواہشات تھی، ہماری طرح انسان تھے، لیکن اپنے آپ کو جب اللہ کے دین میں ڈھال دیا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگوں میں بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے، تو ان کے اعمال کس طرح ہوئے؟ جب آدمی اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اس کالم میں کیا فرق پڑتا ہے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال کے لیے اعلان کیا، تاریخ پڑھیے، سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6.25 کلو سونا اللہ کے راستے میں دیا، 800 اونٹ، 200 گھوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر 6 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6.25 کلو سونا، حضرت طلحہ 1300 ٹن کھجوریں اللہ کے راستے میں انہوں نے دی، بالکل ڈھیر۔ آج تنگی اور آسانی، اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال لے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، کہا اللہ پر توکل، ارے نبی تیری تعلیمات گھر چھوڑ کر آیا ہوں، خالی گھر نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں تنگی اور آسانی میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر آسانی ہے تو مال کو بڑھانے کی کوشش صرف ان کی نہیں رہتی ہے، توانائی نہیں رہتی ہے، اس مال کے ذریعے اور مال کا حصول نہیں رہتا ہے، بلکہ اس مال کے ذریعے اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اللہ کے لیے رضا کے لیے خرچ کرنا۔ صدقہ کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، چاہے کھجور۔ قبر میں عذاب جب آدمی کے سامنے سے آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ اس کو روکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، مصیبتیں ٹلتی ہے، اس کی وجہ سے حادثات راستہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں صدقے کی بنیاد پر، صدقے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مال کا اضافہ کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، 700 گنا تک کے بڑھا دیتا ہے اللہ رب العالمین مال کو۔ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں آسانی میں، تنگی، اگر ان کے حالات تنگ ہو گئے تو جیسے اپنی ضرورت، زندگی کی دوسری ضرورتیں، کھانا آدمی تنگی میں اور کشادگی دونوں میں کھاتا ہے، ایسے ہی ان کا معاملہ نیکیوں کا بھی ہوتا ہے۔
وہ زندگی کا لازمی حصہ بنا کر رکھتے ہیں، انتہائی تنگ بھی رہے تو اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. گلے شکوے کی زبان نہیں ہوتی ہے. واقعہ پڑھ جائیے، اسی تبوک کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صدقے کا حکم دیا تو ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا. آپ نے یہودی کے کھیت میں جا کر کے کام کیا، رات بھر پانی اس کے کھیت میں بھرا، اور اس کے بعد جو کھجوریں ملی آدھی اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی اور بچوں کو، اور آدھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے دی. منافقین نے اس موقع پر تبصرہ کیا، مذاق اڑایا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال لے کر آئے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ اتنا مال تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے طویل قد و قامت کا بنایا تھا اور بڑے صحت مند تھے، بڑے اونچے اور بڑے طاقتور، لیکن مال آپ کو عاجز کیا ہوا تھا، یعنی آپ اٹھانے میں بڑی تکلیف سے آپ اٹھائے ہوئے تھے اس کو، اتنا مال. تو منافقین نے تبصرہ کیا کہ دیکھو یہ دکھاوا کر رہے ہیں. اور جب یہ صحابی لے کر آئے، جب آدمی کی سوچ منفی ہوتی ہے تو یہ انداز ہوتا ہے سوچنے کا، نیگیٹو. اور جب آدمی کی سوچ مثبت ہوتی ہے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کا جملہ نکلتا ہے، پھر تنقید نہیں. اور یوں بھی اللہ نے ہم کو نقاد نہیں مسلح بنا کر بھیجا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں، آپ تزکیہ صفائی کرتے ہیں، تنقید نہیں. یعنی کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کی نشاندہی نہیں، اس کو دور کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک عمومی مزاج تنقید کا ہے، نقاد ہوتا ہے آدمی. یہ مزاج اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین کا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جب وہ اپنا مال لے کر آئے تو لوگوں نے کہا اتنے سے مال کی کیا ضرورت. اللہ کے نبی نے اس کو پورے مال پر بکھیر دیا اور دعا فرمائی کہ اللہ برکت دے. ہر صورت میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. پہلی صفت یہ ہم نے قرآن میں پڑھی، اللہ رب العالمین کے احکامات پڑھے. یہ کوشش کرنا چاہیے کہ زندگی ہماری اسی طرح گزرے کہ ہم آسانی اور تنگی دونوں مرحلے پر اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مال کہاں خرچ کیا جائے، یہ مفصل ہوا ہے. مال کو خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ اگر دینا ہے تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا آغاز یہیں سے ہوگا. قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے دیا جائے، ضرورت مند وہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بڑی مالدار تھی. آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جا کر اللہ کے رسول سے پوچھو کہ میں آپ کو صدقہ دے سکتی ہوں. آپ کو غیرت آئی، آپ نے کہا میں نہیں جاؤں گا، تم جا کر کے سوال کرو. کہ جب آئی سوال کرنے کے لیے تو وہاں ایک خاتون پہلے سے موجود تھی. اس نے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ ان کا بھی سوال وہی تھا. حضرت عائشہ صدیقہ سے انہوں نے سوال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری عورتوں کی تعریف کی اس بنیاد پر کہ حصول علم، دین کی بات جاننے کے لیے وہ تشریف لاتی ہیں. مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوہرا اجر ہے، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقے کا. اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا اپنے نبی کے ذریعے، بڑی اہم چیز ہے. عموماً آدمی جب صدقات اللہ کے راستے میں نکالنے کی بات آتی ہے تو مشہور اور معروف مقامات جہاں پر اسے شہرت حاصل ہو، جہاں اس کا نام ہو، بہت بڑھ چڑھ کے کرتا ہے. لیکن جب قریبی رشتہ دار ہو اس طرف تو آدمی کا خیال ہی نہیں ہوتا ہے، اس طرف آدمی توجہ ہی نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صدقے کی ابتدا اپنے قریبی رشتہ داروں سے. آدمی غور کرے، دیکھے. اور جو مساکین ہوتے ہیں، فقراء اور مساکین، زکوٰۃ اور صدقات کی بحث میں دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے فقیر اور مسکین. فقیر جو مانگ لیتا ہے، لیکن جو مسکین ہوتا ہے ضرورت مند ہوتا ہے لیکن اس کی غیرت اس کی زبان نہیں کھلنے دیتی. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور خرچ کا آغاز جیسا اللہ نے حکم دیا ہے شریعت کے مطابق کرنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں تعلقات کمزور ہوتے ہیں، کشیدگی ہوتی ہے، آدمی اس بنیاد پر اپنے معاملات کو کرتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک ضرورت مند ہے لیکن عقیدے اور منہج کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ جو تھے، صحابہ کرام کے رشتہ دار، جب یہ انتہائی پریشان ہو کر کے آتے تو صحابہ کرام کو جھجک تھی کہ اگر ان کو ہم دیں تو یہ نیکی ملے یا نہ ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تک یہ بات آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے وحی نازل فرمائی. ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے. تم نیکی کیے جاؤ بالیقین, اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. معاف کیجئے گا, ہمارے یہاں مزاج بھی ہے کہ جب آدمی کسی ضرورت, کوئی ضرورت مند, حقیقی ضرورت مند اس کے سامنے جاتا ہے تو آدمی مالک یوم الدین بن جاتا ہے. نماز پڑھا, تو نے یہ کیا, یہ اللہ پوچھے گا. اگر وہ بھوکا ہے ہمیں اس کو کھانا کھلانا ہے. بالیقین اللہ ہماری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے وضاحت کر دی. اور اگر آدمی کبھی غلط جگہ دے بھی دیا تو اس کو اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. بڑی مشہور حدیث ہے. غلط جگہ بھی اگر صحیح نیت سے دیا تو اس کو اجر مل جائے گا. سامنے والا اگر اس کو دھوکہ دے دیا, بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی ایک رات نکلا صدقہ دینے کے لیے. پہلے دن اس نے ایک چور کو دے دیا. رات کی تاریکی میں ایک شخص کو چھپتا چھپاتا دیکھا, سوچنے لگا اس سے زیادہ ضرورت مند کون ہوگا. دوسرے روز ایک فاحشہ کو دے دیا. ایک خاتون کو رات میں دیکھا, بیچاری کوئی ضرورت کے لیے نکلی ہوگی, دے دیا. اختصار کر رہا ہوں میں. تیسرے روز بخیل, رئیس اور دولت مند کو, تینوں روز یہ شور ہوا. کون ہے جو پہلے دن چور کو, دوسرے دن فاحشہ کو, اور تیسرے روز بخیل رئیس کو دے کر گیا صدقہ. وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میری نیت, میرا مقصد یہ تھا کہ حقیقی مستحق تک پہنچا دوں, لیکن غلط ہاتھوں میں چلا گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ہدایت دی. چور سوچنے لگا میں مال لوٹنے نکلتا ہوں, ایک ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے حکم پر مال کو لٹانے نکلتا ہے. فاحشہ سوچتی ہے کہ میں گناہ کی دعوت دینے نکلتی ہوں, اور یہ اللہ کا بندہ رات کی تاریکی میں نیکی کی تلاش میں نکلتا ہے. بخیل نے سوچا میں اس تفکر اور پریشانی میں رات کو جاگ رہا ہوں کہ مال کی حفاظت کیسے کروں, اور یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ مال کو اللہ کے راستے میں کہاں لگاؤ اس کے لیے نکلا ہے. سب نے توبہ کر لی. اور نہ بھی ہو تب بھی اللہ رب العالمین نے کہا ہے بالیقین تمہاری نیکی اللہ ضائع نہیں کرے گا. مختلف اسباب اور سوالات کھڑے کر کر کبھی شیطان آدمی کو ورغلاتا ہے اور اس سے روکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے, اور صرف ایک روایت اگر بیان کی جائے اس میں رشتہ جوڑنے پر تو آدمی دو ایسی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے جو ہر شخص کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مال اور عمر میں برکت اللہ تعالیٰ دیتا ہے صلہ رحمی کی بنیاد پر, رشتہ جوڑنے کی بنیاد پر. ہر شخص چاہتا ہے اس کی عمر بہت زیادہ ہو. 80 سال کا بگڑا بھی ہوگا تو 20 سال کی پروگرامنگ بتاتا ہے. اور مال ابھی میں نے بیان کیا, ہر شخص چاہتا ہے پہلے ایک چھوٹا سا گھر مانگتا ہے آدمی, پھر پلاٹ, پھر اس کے بعد ایکڑ تک بات جاتی ہے, رکتا نہیں ہے معاملہ. برکت اللہ تعالیٰ دے گا اس کی وجہ سے. ہمارے یہاں تجارت کرتے ہیں مال کو بڑھانے کے لیے, ساری دنیاوی تدابیر ہم جان لیتے ہیں, لیکن اللہ مال میں کیسے اضافہ کرتا ہے اس کی روحانی تدابیر جو ہے شریعت میں بتائی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 2 فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں صبح, 2 فرشتے, دن کا آغاز کیسے کیا جائے. ایک کہتا ہے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر. کون؟ فرشتہ. ہم نے ایک آدمی کو دیکھ کر کے ڈھونڈ کر کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو ذرا سا روزی میں برکت ہو. فرشتوں میں اللہ نے گناہ کی اور برائی کی صفت ہی نہیں پیدا کی ہے. وہ ہمارے لیے دعا صبح ہوئی, آپ نے اللہ کے راستے میں کچھ نکال دیا جو آپ کی طاقت ہے, فرشتہ آپ کے لیے دعا اللہ اس کے مال میں بڑھا, روکنے والے کے مال کو روک لے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ کے نبی نے مال اور عمر میں برکت صلہ رحمی سے. اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے پاس جو مال آتا ہے وہ دوسروں کی وجہ سے دیتا ہے, ہوتا اس کا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تم کو ذریعہ بنا دیتا ہے, سبب بنا دیتا ہے. اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابی اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں اپنے رشتہ داروں کو جوڑتا ہوں, وہ مجھ کو کاٹتے ہیں, میں انہیں عطا کرتا ہوں, وہ مجھ کو محروم کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں, وہ میرے خلاف سازش کرتے ہیں. ذرا سا غور کیجیے تینوں باتوں پر. ہمارے معاشرے میں عموماً لوگوں کو اس سے گزرنا ہوتا ہے. اور ایک بات ذہن نشین رہے, یہ رشتہ دار جو ہیں, اللہ کے نبی نے کہا جو تم سے کٹے تم اس سے جٹو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. یہ نہیں کہا جو تم سے کٹے تم اس سے کٹو, جو تم سے کٹے تم اس سے جٹو. صحابی کو اللہ کے نبی نے جواب دیا, پہلے میں وہ روایت پوری کر دیتا ہوں کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ کی طرف سے تمہارا ایک مددگار. اللہ کے نبی نے جوڑنے کے لیے کہا ہے,
کاٹنے کے لیے نہیں، کسی بھی مرحلے میں یہ جو رشتے ہیں یہ اللہ کے عطا کی ہوئی ہیں. ایک رشتہ ہے دنیا میں جو ہم مناتے ہیں، ایک میاں اور بیوی کا. یہ جو ہمارے نانا، ماموں، خالہ، چچا، دادی، دادی، دادا، پھوپھی، پھوپھا، یہ رشتے اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اللہ نے جیسا بھی دیا ہے اس کو قبول کرنا. یہ رب کے دیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں. آدمی اپنے بنائے ہوئے رشتوں کو بڑی اچھے لگتے نبھاتا ہے. اللہ نے دیا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ ہم اپنی پسند کی خاندان میں پیدا ہو جائیں. یہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے. اور یہ سب جنت کا سامان ہوتے ہیں. اگر وہ برائی کر رہے ہیں آپ کو خیر کرنے کا موقع ملا. اگر وہ کمزور ہیں آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کریں. اگر وہ آپ سے کٹتے ہیں آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے کا موقع کہ آپ اس سے جھٹیں. یہ معمولی چیزیں نہیں ہوتی ہے. آزمائش اور امتحان اس کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ کتنے کامیاب ہیں، آپ کتنا شریعت پر عمل کریں. اللہ نے کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَّةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. نیکی اور گناہ برابر نہیں ہے، اس لیے برائی کا دفاع اچھائی سے کرو، برائی کا جواب اچھائی سے. بیماری کا علاج بیماری سے اگر کریں گے موت، معاشرہ مر جائے گا. بیماری کا علاج نیکی سے کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگی میں اور آسانی میں معمول ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مال بڑھانے کی جو قرآن و حدیث میں بیان کیا ہے، جو اصول ہیں تجارت کے، وہ مال کمانے کے جو اصول ہیں، اور پھر مال کے بڑھنے کے لیے جو احادیث ہے، جو عمل ہے، وہ کرنا چاہیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. بڑی اہم چیز ہے غصہ. اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. غصہ بڑی خطرناک چیز ہے. غصہ جب آدمی کو آتا ہے بڑا عزیز ہوتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے وہ. آپ اس کو سمجھائیے بڑھتا چلا جاتا ہے. آدمی غصے کو ایسا لگتا ہے بہت محبوب رکھتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے. کسی صورت میں خوشی چھٹ جائے گی، غصہ نہیں چھوڑتا ہے. اس کو ضبط تو کرتا ہے. والکاظمین الغیظ، ضبط تو کرتا ہے، اختیار ہوتا ہے پلٹ کر جواب دے دے ہوئے. والعافین عن الناس، معاف کر دیتا ہے. بہت بڑی صفت ہے معاف کرنا، ضبط تو کر لینا، صبر کر لے جانا. معمولی صفت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول بیان ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ان سے. لیکن یہاں ایک اصول یاد رکھنا چاہیے، بار بار جہاں بھی بدلے کا حکم ہے وہاں یہ چیز بیان کی گئی ہے. بدلہ بالکل اتنا، ذرا سا میں زیادہ ہوا یہ ظلم ہو گیا. کسی نے آپ کو تماچا مارا آہستہ سے، آپ نے گھونسا مار دیا، یہ بدلہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے. اسی لیے صحابہ کرام بدلے سے بدلہ نہیں لیتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے، کہیں زیادتی نہ ہو جائے. مشہور حدیث ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے صحابی ہیں، بہت مال تھا. انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اپنے غلام کو مار رہے تھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جتنا غلبہ اور اختیار تم کو اس غلام پر ہے، اس سے زیادہ غلبہ اور اختیار اللہ کو ہے. پھر صحابی کا یہ سوال کہ اللہ کے نبی ہمارے کچھ غلام ہیں، غلطی کرتے ہیں، ان کو کچھ سزا دیتا ہوں میں، تو کیا اس پر بھی باس پرس ہوگی؟ کہا ہاں، اگر جتنی غلطی ہو اتنی سزا تو کوئی بات نہیں، معاملہ برابر برابر. اور اگر تم نے زیادتی کی ہے تو تم کو جواب دینا ہے. رونے لگے، کہا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے مجھ کو کھڑا کیا جائے، میں سوال جواب کرو. غلام کو آزاد کر دیا. یہ بہت اہم چیز ہے، بدلے کا ہے. اور اگر آدمی معاف کر دے وے تو چھوڑا نہیں گیا اس نے. اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے اس کا اجر طے ہے، اللہ اس کا بدلہ دے گا اس کو، اگر اس نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا. بہت اہم چیز ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. دیکھیے مال کا صحیح استعمال، اپنی شخصیت پر حد درجہ کنٹرول. والکاظمین الغیظ، جو غصے کو قابو کر گیا وہ اپنے آپ کو قابو کر گیا، شخصیت اپنی پوری سنبھال لے گیا. صحابہ کے واقعات پڑھ گئے، معاف کرنے والے، ضبط کرنے والے کیسے تھے. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اور کانپ جاتی ہے روح کہ اللہ نے کیسا ضبط دیا تھا، تصور سے آدمی کانپ جاتا ہے. غزوہ بدر میں آدمی فوراً انتقام پر آ جاتا ہے، کچھ نہیں دیکھتا ہے. غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں معاف کیجیے گا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑی اور یہ خبر جب مدینہ پہنچی
تو کافی لوگ مدینہ سے آئے, غزوے میں شریک ہوئے. اسی میں حضرت حنظلہ جو غسل الملائکہ ہے وہ بھی, اسی روز ان کی شادی ہوئی تھی. غسل کرنے بیٹھے, پورا غسل نہیں ہوا تھا, یہ خبر آئی, تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے. اسی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت یمان تھے. تاریخ پڑھیے, سیرت پڑھیے. میدان جنگ میں جب آپ داخل ہوئے تو افراتفری کا عالم تھا, کیونکہ وردیاں نہیں تھیں, تلواریں ایک دوسرے کے اوپر چلی, کیونکہ ایک آواز آئی کہ لوگوں پیچھے, تو اگلی سب پچھلے سب سے مقابلہ آرا ہو گئی. اسی دوران جب حضرت یمان میدان میں جنگ میں داخل ہوئے, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی اپنے والد پر. صحابہ اکرام نے سمجھا یہ ضبط, صحابہ اکرام نے سمجھا کہ یہ مقابل لشکر کے ہیں, تلواروں پر ان کو رکھ لیا. حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے کہ لوگوں رک جاؤ, یہ میرے والد محترم, یہ میرے والد یمان ہے. لیکن آپ کی آواز سے پہلے تلواریں اپنا کام کر گئی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کو شہید کر دیا گیا. زبان سے جملہ, اپنے آپ کو آدمی رکھے, وہ سب کچھ صحیح ہے, تم کو دیکھنا تو تھا, ہم کوئی توجیہ سنیں گے. یہ تھے فَإِنْ آمَنُوا ایسا ایمان. صحابہ کرام کے بارے میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا, کیا ہوا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تم پر رحم فرمائی کہ میرے والد یمان تھے. اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرما حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے اوپر. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ایسے رحم دل تھے وہ اپنے بھائیوں کے لیے. غلطی سے والد کا قتل ہو گیا, جملہ کیا ہے؟ اللہ تم پر رحم فرمائیے, ہمارے والد یمان تھے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے, بہت مشہور ہے, کہ جب حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی بیٹی صدیقہ کائنات حضرت عائشہ پر جب الزام لگا, اس میں یہ بھی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو پال پوس کر کے بڑا کیا تھا, ان کی شادی کی تھی اور ان کے ہاں ماہانہ اخراجات بھیجتے تھے. جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے کہا اب صرف وہ روک لوں گا, بس رد عمل کچھ نہیں. لیکن اللہ نے جب قرآن میں آیت نازل فرمائی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہتے ہیں مجھ کو اللہ کی معافی مغفرت چاہیے, مجھ کو نجات چاہیے. مصطح کو جو ہر مہینہ وظیفہ جاتا تھا وہ جائے گا. نیکی سے وہ کسی وجہ سے نہیں رکتے تھے, کسی کے عمل اور رد عمل سے ان کے کردار میں تبدیلی نہیں آتی تھی. ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیکیوں کا معاملہ, ہمارے کردار کا معاملہ رد عمل پر ہو گیا ہے. اس نے کیا کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا, اللہ ہم سے یہ سوال کرے گا ہمارا کیا معاملہ تھا. ہم سے ہمارے پڑوسی کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا وہ کیسے رہتا تھا, لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ ہم نے پڑوسی کے ساتھ کیا کیا. ہم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ, ہماری بیوی نے ہمارے حقوق ادا کیے ہیں, نہیں. اللہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ ہم نے اس کے حقوق ادا کیے. جب آدمی اس پیرائے میں سب آدمی کا مزاج بنتا ہے, سوچنے لگتا ہے, تو ہر مرحلے پر اس سے کیا کرنا ہے, کیونکہ اس کا جواب اس کو اللہ کے پاس دینا ہے. سامنے والے سے جواب نہیں طلب کرتا, خود اپنے آپ کو جواب دینے والا بنا لیتا ہے. محاسبہ اور صفائی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے. غصے میں درگزر کرنا, معاف کرنا بڑی چیز ہے. یہ اختیار ہونے کے بعد آدمی اگر درگزر کرے, معاف کرے, یہ ایک صفت کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ میں بہت اب صرف ترجمہ کر کے اگلے جو آیت ہے, ورنہ اس کی بڑی تفصیل ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اگر ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے, کوئی گناہ, کوئی فحاشی ہو جاتی ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, اللہ کا ذکر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ذکر جو ہے, اللہ کا ذکر, یہ آدمی کے لیے حصار اور قلعہ ہے, شیطان سے بچاؤ کا ڈھال ہے. آدمی کی ذکر سے اگر زبان تر ہے, برے خیالات, وساوس, شیطان کے بہکاوے, گناہ, تمام لیگوں سے بچے گا.
جب اس سے کوئی غلطی ہو تو صرف توبہ نہیں، توبہ تو کرتا ہی ہے، اس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو، اتنی توبہ اور استغفار اور اتنا ذکر ہو کہ اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت ماعز اسلمی حضرت غامدیہ کا واقعہ پڑھ گئے کہ جب ان کو لے جایا گیا شہید کرنے کے لیے، ماعز اسلمی کو معاف کیجئے گا رجم کرنے کے لیے جب لے جایا گیا تو مشہور ہے کہ آپ کا خون ایک صحابی کے اوپر آیا۔ ایسا کوئی معاملہ جب صحابہ کو ہو تو ضروری نہیں ہوتا نام بتانا، سلف کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ایک صحابی کے اوپر آیا، آپ جانتے بھی ہوں تو صحابی کے ہاتھ پر آیا تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ایک زانی کا خون، جملہ بالکل غلط نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے۔ آپ نے جب یہ سنا، ہمارے یہاں آج لوگوں کا فیشن بنا ہوا ہے، محدود علم ہے، محدود مطالعہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید، مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص، سعد بن ابی وقاص، دیگر صحابہ اکرام پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ مزاج نبوت کی تربیت یافتہ افراد نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی جو تربیت تھی، صحابہ اکرام کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیے، سیرت پڑھیے، یہ رافضیت کا مزاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بڑی غلطی ہوئی، آپ نے باقاعدہ لیٹر لکھا مکہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی حکم دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ بدر کے شرکا میں سے۔ اس کے بعد تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایک واقعہ آپ نہیں بتا سکتے کہ کسی نے آپ کو مخبر کہا ہو، ایک واقعہ ایک صحابی نے۔ صحابہ کرام کی غلطیوں پر صحابہ نے کبھی نہیں، لیکن نیکیاں ابھاری گئی۔ ہمارے یہاں یہ رافضیوں کا مزاج رکھنے والے، صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے، اللہ نے کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ دو گروہ ہیں، اللہ کے یہاں پہنچ گئے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں سوال کرے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نے کیا کیا۔ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا گزرے ہوئے لوگوں کو برا بھلا نہ کہو، تم سے اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا، اور وہ بھی ایک پہلو، ادھوری معلومات، ادھورے واقعے کی بنیاد پر تبصرہ۔ خیر بات ذرا سا دوسری طرف چلی جائے گی۔ ہمارے یہاں جو مزاج ہے، جب حضرت خالد بن ولید، معاف کیجیے گا، جب حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جب واقعہ ہوا، جب صحابی کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیے یہ ہے پازیٹو تھنکنگ، یہ ہے مثبت سوچ۔ اللہ کے نبی نے اس جذبے کو کہ ان سے کیا غلطی ہوئی ہے کیا کہا، انہوں نے ایسی توبہ کی، ایسی کہ اگر اس توبہ کو 70 آدمیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کی مغفرت کرے گا۔ ایسا روئے، ایسا گڑگڑایا، ایسا اللہ کی راضی رضا اور خوشنودی کے لیے کوشش کی، اتنا آنسو بہایا، ایک کی نہیں اتنے لوگوں کی۔ یہ تصویر پیش کرنا ہے صحابہ کی، یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ یہ تو رافضیوں کا مزاج ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں نگیٹو۔ خیر جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا، اللہ سے استغفار بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر غلطی سے کوئی گناہ اور غلطی ہو جائے اور آدمی جہالت کی بنیاد پر، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ آدمی اگر توبہ اور استغفار کرتا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، نرخرے میں موت آنے سے پہلے، سکرات سے پہلے اگر توبہ کر لے ہوئے، سکرات میں نہیں۔ جیسے فرعون نے کہا جب ڈوبنے لگا تو کہتا ہے میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا، اللہ نے کہا کیا کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہرگز نہیں، آج تیرے جسم کو نجات دیں گے اور دو لوگوں کے لیے دید عبرت بنا دیں گے۔ اس وقت تو کہ نہیں، توبہ کر لے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آدمی اگر گناہ کرتا ہے اور اللہ کی جناب میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور 2 قطرے آنسو بہاتا ہے، اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تنہائی میں آدمی کے آنسو اللہ کے خوف سے نکل گئے،
بڑی اہم چیز، بڑی اہم چیز ہے۔ پھر وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ یا بندی محبوب عمل ہے اللہ کا، رات کی تاریکی اور سناٹا ہے، سب سو رہے ہیں گھر میں، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، گھر کے لوگ بھی سو رہے ہیں، اللہ کا بندہ یا بندی اٹھے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنے سر کو اللہ کی جناب میں رکھے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، روئے، گڑ گڑائے، بل بلائے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فلاں بندے یا بندی نے غلطی کی اور اس نے توبہ کی، اس نے یہ جانا کہ اس کا رب ایک رب ہے جو معاف کرنے والا، جو درگزر کرنے والا ہے، میری عظمت و جلال کی قسم میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ بڑی اہم چیز ہے یہ توبہ۔ اللہ کے نبی دن بار میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ استغفار بڑی اہم چیز ہے۔ ہمارے یہاں ایک مزاج لوگوں کا ہے کہ بس خاص موقع پر استغفار کی اہمیت ایک چیز سے اندازہ لگائیے کہ ہم جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو اللہ کے نبی نے ہم کو دعا بتائی ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم نے نماز پڑھی اور استغفار کرنا ہے۔ تدبر کیجیے، سلف نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، اللہ نے کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب لوگ ہیں جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ بڑا آدمی بھی کوئی دیکھنے لگتا ہے تو نماز بدل جاتی ہے، خالق ارض و سما کے دیکھنے کا تصور ہوگا تو نماز الگ ہی ہوگی۔ اب اس میں کتنی کمی اور زیادتی ہوئی۔ عشاء کی نماز 4 رکعت ہم نے پڑھی، سلام پھیرا، اور اللہ تو نے فرض 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا تھا، جیسے ہی پوری ہوئی اس کی پہلے بڑائی بیان کی اور اس کے بعد کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ جو بھی کمی رہ گئی ہے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما رب العالمین، میں نے تو ادا کیا، اب اس میں جو بھی کمی رہ گئی ہے اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ بڑی اہم چیز ہے یہ صفت ہے جس میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربکم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور اوپر کی آیت میں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، لپکو، سابقو، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے۔ مال کو جنت کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لے میں، تنگی اور کشادگی میں جذبات کو جنت کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے میں، ہمارے افعال و اعمال اور کردار میں اگر کوئی خامی ہے اس کو صاف کر کے جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے میں۔ اللہ رب العالمین نے فارمولہ پیش کیا ہے، کامیابی کا ضابطہ پیش کیا ہے، آدمی اس کے اوپر عمل کرے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ دونوں جگہ کامیابی دے گا، دنیا اور آخرت میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تیری نازل کردہ احکامات کو ہمارے عمل میں ڈالنے کی ہمیں توفیق دے۔ اور اللہ تو ہدایت دینے والا ہے، تو توفیق دینے والا ہے رب العالمین، ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، اللہ ہم کو ہدایت دے رب العالمین، ہم کو توفیق دینے کی یا کرنے کی رب العالمین۔ اللہ گناہ سے دلوں میں نفرت پیدا فرما، نیکیوں سے محبت پیدا فرما، جنت میں لے جانے والا اعمال کرنے کی توفیق، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہم کو دور کر دے رب العالمین، ہم بڑے کمزور بندے ہیں۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔